السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل اسٹوری۔ دوستو آج ہم ارطغرل غازی کے زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں مکمل جانکاری آپ سب دوستوں کو دیں گے، تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو یہ کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد، ترک اوغوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاخ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر تک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو حکومت تھی، مگر تفرقہ بازی و عصبت نے وحدت ملت کو منتشر کر دیا تھا۔ مسلم معاشرے زندگی آلود ہوتے جا رہے تھے، دوسری طرف اسلامی دشمن کو تین سر اٹھا رہے تھے۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف جارحیت شروع ہو گئی تھی۔ اس صلیبی جنگ میں یورپین افواج کے دستے 1096 عیسوی میں قسطنطنیہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے مسلم دنیا پر حملہ کر دیا۔ ایک جانب یورپی اقوام مسلم ریاستوں کے فتح کرنے پر پروگرام پر عمل پیرا تھے، دوسری طرف مسلمان خود فرقوں میں تقسیم اور آپس میں ہی برسر پیکار تھے۔ اندلس میں طوائف الملکی پھیلتی جا رہی تھی۔ سلجوقی سلطنت بھی اختلاف کا شکار ہو گئے تھے۔ غزنی اور غوری سلطنتیں آپس میں دوستوں گریبان تھے۔ شمالی افریقہ اور عباسی خلافت کے متوازی فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مسلم ریاستیں خانہ جنگیں و محلاتی سازشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان حالت سے یورپیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنے کوتند مجتمعوں اور پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مسلمان حکمرانوں کی نااہلی سے شوال 496 ہجری 1099 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس دن میں یروشلم میں تاریخ کا بدترین قتل عام کیا گیا۔ گلی کوچوں میں مسلمانوں کو خون کی ندیاں بہانے لگیں۔ کہا جاتا ہے اس روز اس شہر میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے۔ 12ویں صدی عیسوی کے آتے آتے اسلامی سلطنت کا پرانا مضبوطہ شیرازہ بکھر چکا تھا۔ عظیم الشان اسلامی سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنتوں کی تقسیم اور تہذیبوں کی تصادم نے حکمرانوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کر دیا۔ بغداد عباسی خلافت کا مرکز تھا، وہاں بہت انارکی پھیلی ہوئی تھی، فتن و فساد کی بازار گرم تھا۔ بغداد کے خلیفہ کا اثر رسوخ پرائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری جانب شاہین خوارزم کی قوت عروج شباب پر تھی، اور ایران و خراسان اور شام و عراق میں اعلیٰ سلجوق بیشتر علاقوں کے قابض ہو چکے تھے، اور ایشیا کے تمام مسلم سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت چنگیز خان طوفان اپنے تمام ہلونگوں کے ساتھ اٹھا اور اس نے سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران و شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہونے لگے۔ بعض جنوبی طرف بڑھے اور مصر کے سلطنت مملوک سے معرکہ اور ہونے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوق سے آ ملے، انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ایشیا کوچک مارے پھیرے لیتے تھے۔ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزوہ قبیلہ کائی تھا۔ کائی قبیلے کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے پھر مزید تقسیم ہو کر 24 قبیلے ہو گئے۔ اوغوز قبیلے کے شاخ کون خان میں سے ایک قبیلہ کائی تھا۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، یہ لوگ وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ اس دور میں ترک قوم اپنے شجاعت اور دلیری کی وجہ سے خاص امتیاز رکھتے تھے۔ ترکوں کی آبادی وسط ایشیا میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعض ترک قبائل ان دنوں میں کسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے اور جنگ کے وقت
فوج میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کرتے۔